حضرت امام حسن بصری نا آپ درس دے رہے تھے، آپ لوگوں کی تربیت، پھر قربان جاؤں جی ان کے درس پہ بھی۔ اب تو ہم نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہیں اور اپنے اپنے سودے بیچ رہے ہیں۔ وہ سودے نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے، ہم تو سودے بیچ رہے ہیں۔ سرما بیچن رہے ہیں، پھکیاں بیچن رہے ہیں، ڈنٹونک بیچن رہے ہیں۔ حضور کی امت دھکے کھا رہی ہے، ہم اپنی اپنی پھکیاں بیچ رہے ہیں۔ وہ پھکیاں نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے، بڑے لوگ تھے۔ تو آپ نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی نہیں کر رہا، بڑے بڑے اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں۔ وہ آپ بیان فرما رہے تھے لوگوں کی نا اللہ کی بارگاہ کی جانب توجہ کروا رہے تھے، کیا رہے تھے لوگوں کو مخاطب کر کے، کوئی اللہ کی در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا، کھولتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ مفہوم ہے بارش نہیں برسی تو سارے لوگ فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا بھائی انا ربکم الاعلی، تو رب ہے، دعویٰ بھی تو رب اعلیٰ ہونے کا رکھتا ہے، تو بارش برسا، بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ اس نے کہا اب تو تم چلے جاؤ، کوئی مسئلہ ہے، اب نہیں بارش آئے گی، بہرحال تھوڑی دیر تک بارش آ جائے گی۔ دیکھا اس کے پاس نا اون کا لباس تھا، جو اللہ کے دوستوں کا لباس ہے، صوفیوں کا لباس۔ اس نے وہ لباس لیا اور دور کسی ویرانے میں چلا گیا۔ اس نے نا وہاں جا کے وہ اپنی شاہی پوشاک اتاری اور وہ اون کا لباس پہنا اور مٹی پہ سر رکھ کے کہتا ہے مجھے پتہ ہے رب تو ہی ہے، میں بارش نہیں برسا سکتا، بارش تو ہی برسائے گا، اب جو بھی ہے میں آ گیا ہوں، مجھے خالی نہ لوٹا۔ لکھا کہ فرعون کے واپس پہنچنے سے پہلے بارش شروع ہو چکی تھی۔ فرعون اتنا کریم رب، وہ اتنا کریم ہے۔ تم تو سارے نبی علیہ السلام کی امت میں، تمہارے پاس تو حضرت ٹیگ ہی بہت بڑا ہے، ہاں تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے، محمد الرسول اللہ، تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے۔ جو ہوتا ہے نا وہ آیا ٹھیک ہے، تو جب وہ آیا تو پھر وہ کیا کہتا ہو بھائی دھیان کری فلانے دا بھیجیا ہے، تسی ہونا دے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تم تو وہ کہ نبی مانگتے رہے یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے، قدر ہی نہیں اپنی کی ہے، ہم نے خود ہی اپنی بے قدری کی ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کیا کر رہا ہے دیکھ اپنے آپ کو، تو محمدی ہے، محمدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ ویکھنا ہے، فرمایا میرے کلیم تو نہیں دیکھ سکتا، اور ایک محمدی کا دعویٰ سنو، وہ کیا کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، حضرت ہے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن محمدیوں کے دعوے سنو، کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہہ رہے نہیں دیکھ سکتے، محمدی کا دعویٰ سنو، حضور بلے شاہ فرماتے گھونگھٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں وے، تم اپنی قدر خود ہی نہیں کی کرنے، ہم نے سب سے زیادہ اپنی بے قدری خود ہی نہیں کی، سمجھ ہی نہیں سکے، پہچان ہی نہیں سکے کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں کیا۔ حضرت وہ آپ نے فرمایا دستک دیتے لکھا ظاہر ہے جی پردہ تھا، وہ بیویاں بھی بیٹھی تھی، ان میں سے کماں جی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی حسن آپ نے تو آج نئی بات ہی سنا دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کیا کہا؟ تو ماں جی آگے سے کہتی حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے ہوئے ایک وقت آئے گا وہ اپنی رحمت کا دروازہ تم پہ کھول دے گا، تو حسن یہ تو مجھے بتاؤ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے، اس نے بند کب کیا ہے؟ وہ ٹائمنگ ہے کہ اثر ویلے سنیں گے، اثر کے بعد نہیں سنیں گے، وہ ٹائمنگ ہے کہ عشاء کے بعد کوئی نہ مجھے پکارنا، میں نہیں عشاء کے بعد سنتا ہے، رات 1 بجے کے بعد نہ مجھے پکارنا، میں نہیں سن دیکھا کہ فرمایا نہیں جڑے والے مرضی پکار، کار پکار، مسجد چ پکار، مزار تے پکار، غار چ پکار، صحرا چ پکار، موٹر سائیکل تے پکار، کار تے پکار، جہاز تے بہ کے پکار ہے،
پہاڑ تے چڑھ کے پکار, زمین دی 8ویں 7ویں تہ چ وڑ کے پکار, میں سنوں گا تیری پکار کو. پکارتے کوئی نہیں. کوئی سود لے رہا ہے, کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے, کوئی حضرت دال میں پتھر ملا رہا ہے, کوئی گدے مار کے بیچ رہا ہے, کوئی کتے مار مار کے لوگوں کو بیچ رہا ہے, اس کو نہیں پکارتا کوئی بھی. وہ 313 تھے, کچھ بھی نہیں تھا, چند تلواریں تھیں, چند نیزے تھے, چند گھوڑے تھے, روزے سے بھی تھے, لیکن تھے یقین والے. انہوں نے 1000 لوگوں کو شکست دے دی ہے. آج ہمارے پاس ایٹم بم ہے, پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں. کیوں بلا؟ ایٹم بم سے نہیں کچھ بھی ہوتا, یقین سے ہوتا ہے. اور اقبال رو کے کہتی ہے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے, اب سے شکوائے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یقین پیدا کرو یار, اپنے اللہ پہ یقین, اپنے اللہ پہ یقین, اپنے اللہ پہ توکل, اپنے اللہ پہ نہ تکے کھائیے, بڑے تکے کھائیے. آجو اور یار دکھ کی بات تھی, ایک اذان کے ساتھ ہی سارا کچھ بدل گیا. فجر میں رش, زور میں رش, مغرب میں رش, عصر ایک صرف اعلان ہوا. میں نے عید والے دن پوچھا سب کو نا یہاں, میں نے کہا یار سارے بڑے خوش ہو, نئے کپڑے پائے نے, عیدی دینی ہے, عیدی لینی ہے, سورے جانا ہے, پیکے جانا ہے, بھرا جانا ہے, بھن جانا ہے, یاراں جانا ہے, پارٹیاں کرنی ہیں, یہ کرنا ہے, سارے بڑے خوش ہو. تو آپ کو پتہ ہے آج کوئی دکھی بھی ہے بڑا, آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں جوان آنے سے بڑا. میں نے کہا سب سے زیادہ دکھی ہے مسجد ہے. آپ تو خوش ہیں نا جی, عید ہے, یہ بڑی دکھی ہے. اس کو اس دن دکھ یہ تھا کہ میں پھر 11 ماہ کے لیے ویران ہو گئی ہوں, میں پھر 11 ماہ کے لیے ویران ہو گئی. اس دن جو ان الماریوں میں قرآن پاک پڑھے ہیں نا, وہ بڑے دکھی تھے. جب 11 ماہ کے بعد پھر ہمیں کو کھولے گا کہ یہ صفیں بڑی دکھی تھی, یہ پنکھے بڑے دکھی تھے, یہ فانوس بڑے دکھی تھے کہ 11 ماہ کے لیے ہم پھر اکیلے ہو گئے. کیا ہوا یار, جو اللہ رمضان میں تھا اب بھی وہی ہے یار. زمین وہی ہے, آسمان وہی ہے, سورج وہی ہے, چاند وہی ہے, تارے وہی ہیں, آپ وہی ہیں, میں وہی ہوں. کیوں حضرت بدل گیا ہے؟ ایسے سسٹم بدلا حضرت سارے کا. اس دن فجر میں صرف 4 بندے تھے. اس دن زور میں جی بندہ نہیں مل رہا تھا کوئی. عصر کی کیا کہانی سناؤں, مغرب کیا بتاؤں, عشاء کیا بتاؤں. بدلی اپنے آپ میں, کیونکہ ہم نہیں بدلیں گے تو پھر وقت تو بدل ہی رہا ہے نا. وقت بدل رہا ہے. کالے وال مسافر ہوئے, چٹے انڈیرے لائے. کالے وال مسافر ہوئے, چٹے انڈیرے لائے. ویک محمد بخشا موت سنے آئے. وقت بدل رہا. بابا صاحب جا رہے تھے, وقت تھوڑا رہ گیا. ساتھ میں گرو نانک تھے, تو روڑی پہ نا سر کٹا پڑا تھا. بابا صاحب نے پوچھا, نانک مجھے پتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے آگے سے عرض کی, حضور میں نہیں جانتا. بابا صاحب نے فرمایا یہ اپنی وقت کی شہزادی کا سر ہے. اور کبھی اس کے پروٹوکول کا یہ عالم تھا کہ جو نوکرانی تھی نا, اس کی آنکھ میں سرما ڈال رہی تھی, تو سرما ڈالتے ڈالتے نا وہ سلائی اس کی آنکھ میں لگ گئی. تو اس کے نخرے کا عالم تھا کہ صرف آنکھ میں سلائی لگنے کی وجہ سے اس نے اس نوکرانی کا سر اتروا دیا تھا. لیکن دیکھ آخر آج اس کا اپنا سر بھی اترا ہوا کوڑے میں پڑا ہے. یاد رکھیے لینا آج اپنی جگہ ہے, انج ہو جاتا ہے, اینو اپنے اللہ کے انج کر. جدو حضرت جی انہوں نے انج کر کے لیا تو پھر گل تو نہیں کرنی. آپ ہی آیا گل کچھ اور ہوتی ہے, جدو 4 پھڑ کے لے کے آن گے پھر گل کچھ اور ہونی. جدن پتر 4 بندے نے اپنے موڈے اندر رکھ کے لیا پھر گل کچھ اور ہونی. پھر مزہ تو نہ آیا, پھر تو پھڑ کے لیا نا, پھر تو یہ اعلان ہوگا نا یہ پکڑ کے لایا گیا ہے. پھر تو یہ اعلان ہوگا نا یہ پکڑ کے لایا گیا ہے. لیکن حضرت جی جو خود آیا ہوگا پھر اس کی بات وکری ہوگی. اور بھائی کل بھی پھڑ کے انہیں اتھے لے کے آنا ہے. آؤ اج ہی ٹر چلیے, اج چلیے حضرت جی, اج آئے دا مول پی جائے گا. اج انہوں انج کر دیں جو انہوں نے پھڑ کے انج کیتا, پھر کھ بھی نہیں ہونا حضرت, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اج آپ نے کر لیے مول پی جائے گا. میں نے اس دن بھی روایت بیان کی, وہ اللہ حضرت جی انتظار کرنا یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے, لیکن الفاظ آئے ہیں
ہم بھی بیان کر دیتے ہیں، وہ بے نیاز ہے حضرت جی، اس کو کوئی سجدہ نہ کرے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا حضرت، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا حضرت، لیکن تیرا بڑا نقصان ہو جائے گا اگر تو نہیں کرے گا۔ وہ بے نیاز ہے، تو نیاز مند ہے۔ منقول ہے جب کوئی ایسے کر لیتا ہے نا، ایسے، تو فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، آج کسی نے کر لیا، آج کسی نے آج کوئی دف گیا، آج کو آ گیا واپس، آج کسی نے توبہ کر لیا، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، آج کو واپس آ گیا، راضی کر لیا اپنے رب کو، منا لیا اس نے اپنے اللہ کو۔ جن فرشتوں کو پتہ نہیں نہ ہوتا وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں ایک دوسرے مبارک دے دیں، تو ان کو بتایا جاتا ہے آج کسی بندے نے گناہوں کا راستہ چھوڑ کے نا پکی توبہ کر لی ہے۔ دیکھا پھر ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، اس توبہ کرنے والے کی توبہ کی خوشی میں ساری جنتوں کو سجا دو، ساری جنتوں کو سجا دو۔ آؤ یار توبہ کریے، پھر ہو گیا، پھر کر لیا، پھر ہو گیا، ہونا۔ آؤ جی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اور اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درد